وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ انعام درس نمبر 584، آیت نمبر 111، حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم نے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہ لانے کا ارادہ کر لیا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اللہ ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں. سامعین کرام، سورہ انعام آیت نمبر 111، اسی ترجمہ ولو اننا، اور اگر ہم نازل کر دیتے، نزلنا نازل کر دیتے، الیہم الملائکۃ ان پر فرشتے، وکلمہ الموتیٰ اور مردے ان سے باتیں کرتے، وحشرنا علیہم کل شیء، اور ہم دنیا بھر کی چیزوں کو ان کے سامنے جمع کر دیتے، ما کانوا لیؤمنوا، تو تب بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے، الا ان یشاء اللہ، الا یہ کہ مشیت الہی یہی ہو کہ وہ ایمان لے آئیں. ولیکن اکثرہم یجہلون، لیکن اکثر لوگ نادان ہیں. دیکھیں، نادانی اور دانائی یہ دو مختلف چیزیں ہیں اور ایک دوسرے کا تضاد ہے. ہر وہ انسان نادان ہے سامنے کرام جو دنیا کو منزل بنا لے اور آخرت کو بھلا دے. ہر وہ انسان نادان ہے جو قبر کی زندگی کی بجائے دنیا کی زندگی کی فکر کرے. ہر وہ انسان نادان ہے جو روز قیامت کو بھلا کر زندگی گزارتا رہے. ہر وہ انسان نادان ہے جو جنت کے لیے تیاری نہ کرے، جنت میں جانے کی تیاری نہ کرے بھرپور. اور ہر وہ شخص نادان ہے، جاہل ہے، جو
دنیا میں دوزخ سے بچنے کی کوشش نہ کرے۔ آج کل ہم لوگ سامعین اکرام یہ تمام نادانیاں کر رہے ہیں، اور اس بات کو تھوڑا سا ہم نے سوچنا ہوگا، غور کرنا ہوگا، کیونکہ آخرت یقینی ہے، یعنی موت کے بعد کی زندگی یقینی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ قیامت کا آنا میں یعنی میں تھوڑی سی ایک مثال کے ذریعے آپ کو کہوں کہ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کل کا سورج نہ نکلے، کل سورج طلوع نہ ہو، یہ تو ہو سکتا ہے، اس کا امکان ہے، لیکن اس بات کا امکان نہیں ہے کہ قیامت واقع نہ ہو یا انسان کو اس کے اعمال کی سزا یا جزا نہ ملے۔ اور ہم تو نادانی سے زندگی گزار رہے ہیں، بالکل جاہل ہیں، اور ہمیں دیکھیں، ہماری اصل نادانی تو آپ دیکھیں نا کہ ہم اپنے نقصان کے لیے زندگی گزار رہے ہیں یعنی انسان اپنے نقصان کے لیے زندگی گزار رہا ہے، نقصان میں پڑنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، دوزخ میں جانے کے لیے کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کو کوشش کرنی چاہیے تھی جنت میں جانے کی اور دوزخ سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے سامنے کرام۔ اور یہ سورہ انعام آپ دیکھیں، اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ انتہائی دانائی کی بات پر مشتمل ہے، اور وہ ہے توحید، کہ آپ اللہ کو الہ واحد سمجھ لیں اور الہ واحد جان کے اور مان کے زندگی گزاریں۔ یہ انتہائی دانائی ہے، سمجھداری کی بات ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، تم میں سے ہوشیار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے، دانا وہ ہے، سمجھدار انسان ہے وہ جو اپنے نفس کو قابو میں کر لے اور عمل کرے اس زندگی کے لیے جو موت کے بعد ہوگی، وعمل لما بعد الموت۔ تو بہرحال میں آپ کو عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ نادان بننے کی ضرورت نہیں ہے، دانا بن جائیے اور اٹھ جائیے، جاگ جائیے، غفلت سے جاگ جائیے اور اپنا رخ اللہ کی طرف کر لیجئے، اللہ کو منزل بنا لیجئے اور اللہ کے لیے زندگی گزارنے کا عزم کر کے اپنی منزل کو پہچان کے اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر رسول کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں تو آپ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ آج کا جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، اس میں مضمون یہ ہے، یہ جو 4-5 ہم آیتیں بھی پڑھیں گے، اور میں نے اس کا گزشتہ سبق میں تھوڑا سا آپ کو پورا ڈیٹیل ترجمہ بھی پڑھ کے سنا دیا تھا کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا، یہ بات تھوڑی سی غور سے سنیں، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے تو دنیا کو اپنی کامیابی یا ناکامی کی بنیاد سمجھ کے زندگی گزارنی ہے، دوبارہ میں عرض کرتا ہوں، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ دنیا ہی میری کامیابی اور زندگی ناکامی کا معیار ہے اور میں اسی کے لیے کوشش کروں گا اور دنیا ہی کے لیے میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، اور یہ فیصلہ ہم کر چکے ہیں سامعین کرام، برا نہ سمجھیں اور کسی غلط فہمی کا شکار بھی نہ ہو۔ ہم لوگ جنت کے لیے تیاری نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں اس پہ یقینی نہیں ہے، ہم لوگ دوزخ سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے، نہ کرنا چاہتے ہیں، کیوں کہ ہمیں اس پہ یقینی نہیں ہے، ہمارا یقین دنیا پر ہے، تو لہٰذا ہمارا رخ بھی دنیا کی طرف ہے۔ دیکھیں، یقین ہی مقصود بنتا ہے اور مقصود ہی محبوب ہوتا ہے اور مقصود ہی معبود ہوتا ہے، یعنی مقصود کے سامنے ہی آپ سر جھکاتے ہیں۔
اگر اللہ آپ کی منزل ہو تو اللہ آپ کا معبود بھی ہوگا اور اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دیں گے اور اس میں آسانی محسوس کریں گے۔ لیکن اگر اللہ آپ کا مقصود نہیں ہے اور آپ کا مقصود دنیا بن گئی، آپ کا یقین کا مرکز دنیا بن گیا، دیکھیں یہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں، خیال کریں ذرا۔ اگر دنیا کے بارے میں آپ کا یقین آ گیا کہ ہاں یہی ہے میری زندگی کی کامیابی یا ناکامی کی مراد کی بنیاد، یہی ہے، اب یہ ہے کہ اللہ آپ کا معبود نہیں بن سکتا، نہ اللہ کے سامنے، اللہ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا بھی نہیں سکتے، نہ آپ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں۔ دنیا اگر آپ کی منزل بن گئی تو آپ کا سر دنیا کے سامنے، یعنی خواہشات دنیا کے سامنے آپ کا سر جھکا رہے گا۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ میں دیکھیں زیادہ یعنی گرامر کے حساب سے زیادہ مشکل الفاظ نہیں استعمال کر رہا، عام الفاظ استعمال کروں تاکہ آپ سمجھ جائیں، اور میرے مخاطب تو آپ ہی ہیں، میں تو آپ کو جنت میں لے جانے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ کے سامنے جنت کی دعوت پیش کر رہا ہوں۔ جنت میں جانے کا ایک خیال بنا لیجئے، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں جنت میں جانے کا ایک خیال بنا لیجئے کہ ہاں میں نے جنت میں جانا ہے، فیصلہ کر لیجئے، پھر اپنا رخ آخرت اور اللہ کی طرف کر لیجئے، اور زندگی اور موت کے گزارنے کی بنیاد اللہ کو بنا لیجئے، یعنی اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنے کی کا ارادہ کر لیجئے کہ میں نے اللہ کے لیے زندگی گزارنی ہے، اور کہہ دیجئے کہ میرے زندگی کے اب ماں بعد اس ارادے کے ماں بعد کے بعد میرا تمام کام جو ہے اور میری تمام قربانیاں، میری زندگی اور میری موت اللہ کے لیے، آئندہ کے لیے، یعنی اللہ ہی ہوگی۔ میں اللہ کے لیے زندگی گزاروں گا، میری زندگی، میری موت کا مقصود جو ہے وہ صرف اللہ ہوگا، اللہ ہی کے لیے میں جیوں گا اور اللہ ہی کے لیے میں جان دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ ہی کے لیے میں جان دوں گا، یعنی اللہ کے راستے میں جان دوں گا، اللہ کے راستے پر میں چلوں گا۔ مؤنث کی صیغہ آپ خود ہی بنا لیجئے کہ اللہ کے راستے پر میں چلوں گی اور اللہ کے راستے پر ہی میں جان دوں گی۔ اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے میں نے جان دینی ہے، یعنی یہ آپ نے ایک ارادہ فرمانا ہے۔ تو اگر آپ نے یہ ارادہ کر لیا تو فبہا، یہ ٹھیک ہے اور آپ انشاءاللہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن آپ نے اگر دنیا کے متعلق فیصلہ کر لیا اور دنیا ہی کو اپنی زندگی کی کامیابی ناکامی کی بنیاد بنا لیا، اب آپ کی سمجھ میں ہدایت آئے گی نہیں۔ بہت سی دنیا بھر کی جہان کی چیزیں آپ کے سامنے لا کے ڈھیر کر دی جائے اور مردوں سے آپ باتیں کرنے لگے، یا فرشتے آپ کو دکھا دیے جائیں کہ ہاں یہ فرشتے ہیں دیکھو، تو آپ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو آپ کے ایمان میں یعنی زور کا عنصر شامل نہیں کرنا چاہتا، زبردستی آپ کو مسلمان نہیں بنانا چاہتا۔ مسلمان بننا نہ بننا یہ آپ کی اپنی مرضی پر منحصر ہے۔ اگر آپ مسلمان بننا چاہتے ہیں، اپنا سر جھکانا چاہتے ہیں، تو آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہوگا۔ اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، دنیا سے اپنا رخ پھیر کے آخرت کی طرف کر لیں۔ میں دیکھیں یہ ہرگز نہیں کہہ رہا کہ آپ دنیا کو چھوڑ دیں، دنیا کو استعمال کریں لیکن اللہ کے لیے۔ دیکھیں یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، اس کے مناسب استعمال کے ذریعے ہی آپ اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ یہ ایک میں جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں، تھوڑا سا نوٹ کر لیں کہ دنیا کے
استعمال کے ذریعے آپ یا تو جنت کے مستحق بن سکتے ہیں یا آپ دوزخ کے مستحق بن سکتے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ اگر وہ ہوا جس پر اللہ راضی ہوتا ہے تو آپ جنت میں جائیں گے، لیکن اگر آپ نے اللہ کی مرضی کے خلاف زندگی گزاری تو آپ ناکام ہوں گے اور آپ جہنم میں جائیں گے۔ دیکھیں، آسان سادہ الفاظ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، دوبارہ میں یہ جملہ آپ کو کہہ رہا ہوں تاکہ آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں۔ زندگی اگر آپ نے اپنی مرضی سے گزاری تو آپ ناکام ہوں گے، لیکن اگر اللہ کی مرضی سے آپ نے زندگی گزاری تو آپ کامیاب ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن اب یہ جو آیت نمبر 111 ہے، یہ بھی اگر اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آیت اپنے الفاظ میں آپ کو اس آیت کا مضمون بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے زندگی اللہ کی بجائے دنیا کے لیے گزارنی ہے، اب آپ ایمان لانے والے، آپ کو اب یقین کی توفیق نہیں ملے گی کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے نا۔ دیکھیں، توفیق تو تب ملے گی جب آپ چاہیں گے۔ ہدایت اور گمراہی کا اختیار کرنے کا ہدایت کے راستے پر یا گمراہی کے راستے پر چلنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے کے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ دیکھو، حق تو رب کی طرف سے آ گیا، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ، حق رب کی طرف سے ہے۔ اچھا، اب دوسرا جملہ سن لیں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ آپ دنیا کے لیے زندگی گزارنے کا یا دنیا کو مقصود بنا کے زندگی گزارنے کا فیصلہ اگر آپ نے کر لیا، جیسا کہ دیکھیں میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ ہم آج کا مسلمان من حیث الافراد اور من حیث القوم، اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میری زندگی اور میری موت دنیا کے لیے ہے، دنیا ہی کے لیے میں زندگی گزاروں گا یا گزاروں گی، اور دنیا کی کامیابی، ہمارا ایک یقین آ گیا ہے کہ دنیا کی کامیابی اصل کامیابی ہے یا اس کا نقصان اصل نقصان ہے۔ اب ایمان کی ہدایت آپ کو نہیں ملے گی، لیکن اگر آپ نے اس کے برعکس فیصلہ کر لیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے آپ نے زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا، اللہ کو اپنی منزل بنا لیا، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، اب آپ کو ہدایت کی توفیق ملے گی۔ وہ ایک آیت میں آپ کو سنا رہا ہوں، بڑی پیاری ہے، اکثر لوگ اس میں غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن میں ابھی آپ کو آیت سناتا ہوں انہی الفاظ کو بنیاد بنا کے جو میں نے ابھی آپ کو کہے، مَن یُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِیَ لَهُ وَمَن یُضْلِلْهُ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، او کما قال، ایسی آیت بہت سے آئے ہیں مضمون۔ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، جسے اللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ قرآن میں یہ مضمون آیا، لوگ اکثر اس میں غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بات غلط فہمی اتنی مشکل بات نہیں ہے، میں نے آپ کو یہ مسئلہ حل کر دیا ہے اللہ کی توفیق سے۔ اور دوبارہ میں وہ آپ کو ایک جملہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے فیصلہ کر لیا کہ میں نے زندگی دنیا کے لیے گزارنی ہے اور دنیا ہی میرا مقصود ہوگا، محبوب ہوگا اور مجھے مطلوب ہوگا، دیکھیں ہم زبان سے تو نہیں کہتے، لیکن ایسا ہم نے دانستہ یا نادانستہ طور پہ ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اب آپ نے فیصلہ کر لیا، اب آپ کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ لیکن اگر آپ نے دوسرا فیصلہ کر لیا کہ اللہ میری منزل ہے اور آخرت میری ترجیح ہے
اور محبوب میرا اللہ ہے اور میں اللہ کے راستے پر چلوں گا، اب آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں ایک اور آیت میں ثبوت کے طور پہ قرآن کی میں آپ کو پیش کرتا ہوں، بڑا وہ ہے کہ جب شیطان اور اللہ تعالیٰ کا وہ مکالمہ ہو رہا تھا کہ جب آدم کو بھجوایا جا رہا تھا اور شیطان نے مہلت مانگی تھی اور کہا تھا کہ مجھے مہلت دے دے، میں ان سب کو گمراہ کر دوں گا، تجھ تک آنے نہیں دوں گا، وَلَأُضِلَّنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، سب کو میں گمراہ کر دوں گا۔ لیکن اس نے پھر ایک استثناء اختیار کیا شیطان نے کہ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کہ تیرے جو خاص چاہنے والے ہیں ان پر میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ شیطان کا دیکھیں کوئی زور نہیں ہے، ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، الفاظ میں ہے إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَان کے الفاظ آئیں قرآن کہ تیرے جو بندے ہیں ان پہ میرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، شیطان کا کوئی زور نہیں ہوتا، کوئی بھی ہو، زور کوئی بھی نہیں ڈالتا، نہ شیطان نہ اللہ۔ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ہدایت بتا دیتا ہے، پیغمبر کو بھجوا کے، کتاب کو بھجوا کے، اب آپ کی مرضی ہے، یہ قرآن کے الفاظ ہے، قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، دیکھو حق تو رب کی طرف سے آ گیا تمہارے پاس، اب جس کا جی چاہے ایمان لے آئے، جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ اب حق کے پیش ہونے پر، دوبارہ میں اپنے جملے کی طرف آتا ہوں، حق کے پیش ہونے پر اگر آپ نے حق کو قبول کر لیا، اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کو اپنا محبوب واحد بنا لیا، مقصود واحد بنا لیا، مطلوب واحد بنا لیا، اب ہدایت آپ کو ملے گی، اب آپ کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ لیکن آپ نے اگر اس کے برعکس فیصلہ کیا، توجہ کہ حق پیش ہوا، آپ نے دنیا کو ترجیح دے دی اس تمام حق پر جو آپ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، کتاب کے ذریعے اور نبی کے طریقے کے ذریعے، نبی کا اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ حق ہے، وہ حق اگر آپ قبول نہیں کرتے، اور جب ہی آپ قبول کریں گے جب آپ اللہ کو اپنی منزل مقصود بنا لیں گے۔ یہ بات نوٹ کر لیں، اللہ کی بندگی اسی وقت آپ کر سکتے ہیں جب اللہ آپ کی منزل ہو، اللہ آپ کا مقصود ہو، اللہ آپ کا محبوب ہو۔ لیکن اگر دنیا آپ کو محبوب ہو گئی اور نے دنیا کی طرف رخ پھیر لیا، دنیا کو منزل بنا لیا، دنیا کی کامیابی کو اصل سمجھ لیا اور دنیا کے راستے پر چل پڑے، اب آپ کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ نے بنیادی طور پہ آپ نے خود فیصلہ کیا ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ بہرحال لیکن اب جو آخری جملہ ہے وہ میں کہہ رہا ہوں، یعنی ان تمام مضمون کا نچوڑ یہ ہے کہ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے دنیا کے بارے میں کہ دنیا، اور رخ بھی آپ نے دنیا کی طرف کر لیا اور دنیا پر یقین کر لیا کہ یہ حقیقت ہے اور یہ مجھے حاصل ہو جائے تو میں کامیاب ہو جاؤں، فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا، تو اب کیا ہوگا؟ اب اگر کوئی بھی شخص یا اللہ بذات خود آپ کو فرشتے دکھا دے یا آپ مردوں سے باتیں کرنے لگے اور دنیا کی تمام چیزیں آپ کے سامنے جمع کر کے رکھ دی جائیں، اللہ تعالیٰ اپنی قدرتیں آپ کے سامنے رکھ دے، لیکن پھر بھی آپ ایمان نہیں لائیں گے، یہ آیت نمبر 111 میں اتنا زوردار مضمون ہے سامنے کا، اور یہ ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے۔ اگر آپ نے دیکھیں بات اہم ہے، اس لیے میں اس کو دہرا رہا ہوں، اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ یعنی اگر آپ دنیا کے طلبگار بن گئے اور آپ نے عزم کر لیا اور ساری جد و جہد آپ نے دنیا کے لیے وقف کرنے کا ارادہ کر لیا،
اب آپ ہدایت نہیں پا سکتے، نہیں مل سکتی آپ کو ہدایت. آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، ام ابرموا امرا فانا مبرمون، کیا انہوں نے کسی بات کا فیصلہ کر لیا ہے؟ تو ہم نے بھی ایک بات کا فیصلہ کر لیا ہے کہ ان کو جہنم میں ڈالوں گا. اور یہ جو چیز ہے سامنے کرا، یہ جو ہم سبق پڑھ رہے ہیں، اب یہ ہے کہ نبی کے پیغام کے اور اس کے مشن کے آپ مخالف بن جائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ، ابھی میں تشریح تو زیادہ نہیں کر رہا لیکن میں اشارات کر رہا ہوں. پھر جو ہے آپ نبی کے مشن کے دشمن بن جائیں گے، پھر آپ اللہ والوں کے ساتھ آپ کی کٹی ہو جائے گی، آپ ان کی محفل میں گھبرائیں گے، آپ ان کو ان کی محفل میں چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا. آپ دیکھ لیں اللہ والوں کی محفل میں جو خالص اللہ والے ہوتے ہیں اس میں دنیا دار لوگوں کی طبیعت نہیں لگتی. بہرحال یہ میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. تو اب آپ نبی کے مشن کے دشمن بن جائیں گے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ. آپ ظاہر ہے کہ نبی کی جو دعوت ہے اس کے آپ خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور آپ نے ارادہ کر لیا دنیا کا. وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، نہیں دنیا کا ارادہ کر لیا آپ نے، دنیا کو. لم یرید الا الحیات الدنیا. تو اب آپ عملی طور پہ نبی کے مشن کے دشمن بن جائیں گے. آج ہم سب افراد اور قوم، تمام مسلم امہ، یہ شیاطین الانس والجن میں شامل ہے. یہ نبی کے مشن کی دشمن ہے، یہ اسلام کا دشمن ہے. آپ چلے، میں آپ کا لفظ نہیں استعمال کرتا کیونکہ بعض لوگ پھر ذرا اس کو زیادہ محسوس کرتے ہیں. ہر وہ شخص جو دنیا کا طالب ہے اور طالب مولا نہیں ہے تو یہ دراصل نبی کا دشمن ہے، نبی کے مشن کا دشمن ہے. اب شیطان اور دنیا والے اس کی نظر میں جو خفیہ باتیں کرتے ہیں، ملمہ چیزوں کو، اس کی میں انشاءاللہ تشریح کروں گا، لیکن تو وہ اس پہ آپ کا یقین ہوگا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ٹھیک ہے، فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو بھی یہ کر رہے ہیں چھوڑ دو، انہیں کرتے رہیں. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، جو یہ صنعت کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے اپنی افترا پردازیاں کرتے رہیں. میری تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہ کہاں جا کے کس گڑھے میں جا کے گرتے ہیں اور ہلاک ہوتے ہیں. لا یبال اللہ بأی واد ہلک. ایک حدیث سنا کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کف اللہ لجمیع ہمومہ ومن تشبع بالہموم لا یبال اللہ بأی واد ہلک او کما قال. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مفہوم یہ ہے کہ جس نے اپنے تمام غموں کو یکجا کر کے ایک غم بنا لیا، ایک فکر بنا لی اور آخرت کی فکر ہو، ہم واحدہ ہم آخرہ، سبحان اللہ، کف اللہ لجمیع ہمومہ، اللہ تعالیٰ اس کی تمام فکروں کے لیے کافی ہو جائے گا. ومن تشبع بہ الہموم لا یبال اللہ بأی واد ہلک، اور جس پہ پراگندہ ہو گئیں اس کے غم، اس کی خواہشات، تو اللہ تعالیٰ اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ کس غم کے گڑھے میں جا کے وہ گرتا ہے اور ہلاک ہوتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ترجمہ سنا دیجیے گا. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم نازل کر دیں ان پر فرشتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى،
اور ان سے مردے باتیں کریں، یعنی مردے باتیں کرتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے ہر چیز، دنیا کی ہر چیز، دنیا بھر کی چیزوں کو اگر میں جمع کر دوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائیں گے. فرشتوں کو دیکھ لیا، مردوں سے باتیں کر لی، اور ساری دنیا کے عجائبات کو دیکھ لیا ان کے اپنی آنکھوں کے سامنے، پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے. الا ان یشاء اللہ. دیکھیں ہمارے دل اسی طرح انکار میں پکے ہو گئے کہ ہم نے یقین نہیں کرنا. ایک فیصلہ ہے ہمارا، غیر شعوری یا شعوری طور پہ ایک فیصلہ ہے کہ ہم نے اللہ کو منزل نہیں بنانا. آپ دیکھ لیں، خود اپنے ارادوں کو دیکھ لیں، اس میں کیا شرم کی بات ہے. تو ما کانوا لیؤمنوا، ایمان نہیں لائیں گے الا ان یشاء اللہ. لیکن اگر اللہ چاہے وہ الگ بات ہے، یعنی زبردستی اگر اللہ ان کو مومن بنانا چاہے تو وہ بنا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے. وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثر لوگ نادان ہیں اور اکثر لوگ خسارے میں ہیں. سورہ عصر کو بھی یاد کر لیں. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ ولكن اکثرهم یجہلون. اور اگر ہم ان پر فرشتے بھی اتار دیتے اور مردے بھی ان سے گفتگو کرنے لگتے اور ہم سب چیزوں کو ان کے سامنے لاموجود بھی کر دیتے تو بھی یہ ایمان لانے والے نہ تھے. اللہ ماشاء اللہ، بات یہ ہے کہ یہ اکثر نادان ہیں. سامنے کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم.